اور پھر سلام پھیر دے. ٹھیک ہے. رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. اب ایک ہے رکعت مس کرنے پہ سجدہ سہو. کیسے ہوگا؟ رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. ایک رکعت چھوڑی تو ایک، دو چھوڑی تو دو. رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا، خواہ وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو. کیا چھوڑ دیا؟ رکن چھوڑ دیا، جیسے سجدہ ہو یا رکوع ہو. پھر اسے دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے رکن کو چھوڑا ہے، اور جو رکعت اس نے شروع کی ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی. یعنی اس کی دوسری رکعت پہلی رکعت ہی شمار ہوگی. دوسرے لفظوں میں ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر سورۃ فاتحہ بھول جائے آپ کو نماز میں تو آپ کو ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. اگر آپ کو رکوع بھول جائے اور سجدے میں جا کے یاد آئے تو کھڑے ہو کے دوبارہ رکوع نہیں کرنا، ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی. سجدہ ایک بھول گیا، رکعت نہیں ہوئی مکمل، ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی. تو نماز کے جو ارکان ہیں اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائے تو وہ رکعت ہوتی ہی نہیں، پھر ایک رکعت اور پڑھنی پڑتی ہے. اچھا، یہاں تک آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ نہیں آیا؟ چلیے بتائیے، نماز میں زیادتی ہو جائے تو کیسے سجدہ سہو کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں کمی ہو جائے سلام پھیرنے سے پہلے. یہ اہم بات آپ یاد رکھ لیں. لیکن نماز میں اگر مستحب کی کمی ہو جائے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھی تو کیا ہے؟ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. اگر آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت ہی نہیں ہے، ایکسٹرا رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کریں گے. سلام سے پہلے ہی کریں گے سجدہ سہو. یہ بھی ٹھیک ہے. شاید ایک ہی سجدہ کیا ہے، اب آپ نے تشہد شروع ایکچولی نہیں کیا تو سجدہ کر لیں، پھر آپ کر لیں. اور پھر اگر کر لیں. آپ کر چکے تو ہیں، اگر آپ اتحیات کا لفظ بھی بول چکے ہیں تو آپ اتحیات کنٹینیو کریں گے اور ایک رکعت اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد یاد آنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. ایک آدمی نے نماز پڑھی، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے آخری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا ہے، تو وہ آدمی پوری رکعت ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جو اپنی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اس پر واجب ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ سجدہ کرے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اگلی رکعت کی قرات شروع کر لی تو جس رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ اسے باطل کر دے گا اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی جگہ پر قائم کرے گا. یعنی اس نے دوسری رکعت شروع کر دی لیکن وہ پہلی باطل ہو